شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کی کنیت عبداللہ اور نسبت رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمان سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جس سرزمین پر امام حسین شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید بہت تندخو، فاسق، شرابی، بدکار، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فاسق اور مظالم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی رات ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مستعم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواستوں پر مستعم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت اور حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مستعم بن عقیل کے 2 نوعمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مستعم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت حسین کے نام کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مستعم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد ہی تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مستعم بن عقیل تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسے میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں، اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے اور مرحبا کہتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا، لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا۔
کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے معاہدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اس وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کے بدعہدی، ابن زیاد کی فریبی اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خونریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا، قلعہ میں قید رؤساء کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ تا نامی ایک عورت نے آپ کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی، لیکن اس کے بیٹے نے شہر کے کوتوال محمد بن اشعث کو اطلاع کر دی۔ وہ مکاری مصالحت کے بہانے آپ کو عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ یوں ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے۔ تلواروں کے وار سے بنو ہاشم کے مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ اکرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، لیکن کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذی الحج کو اپنے اہل بیت موالی خدام کل 72 آدمیوں کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا، حر بن یزید یہاں 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد دستے حر کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگوں، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں گے، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، لیکن وہ زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی آپ خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج اور عمر بن سعد جو کہ گورنر تھا، اس کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین کی عظمت اور فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، لیکن ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ کر دیا۔ 72 لوگ، جن میں آدمی، عورتیں اور بچے سب ہی شامل تھے، جن کے پاس نہ جنگ کا سامان ہے اور نہ ہی جنگ کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن 22,000 کی فوج ان کے مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو دریائے فرات کا بے حساب پانی امام حسین پر بند کر دیا گیا۔ بھوک اور پیاس سے سب بے تاب اور ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، لیکن مصائب کا ہجوم ان کی عظمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین بیعت کر لیں، لیکن آپ نے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ سے بیعت کرنا گوارا نہ کیا
اور اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عزت میں کوئی فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین کو یقین ہو گیا کہ مصلحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ یہ لوگ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے خیمے کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھود دی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی یہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک پیاس سے نڈھال، ایک قطرہ پانی میسر نہیں، اوپر سے تیز دھوپ، گرمی، صحرا کی ہوا اور سامنے 22,000 کا لشکر، لیکن عزم و ہمت اور پائے استقلال میں کوئی لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام حسین کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا یہ حملہ نہیں بلکہ عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکٹ گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرار نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین میدان میں جا پہنچے، انہیں ان کے خیمے میں لے آئے۔ علی اکبر نے اپنا سر امام حسین کی گود میں رکھا اور کہا، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین مار کے جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امام رسول سر پر باندھا، مصر قبا پہنی اور حیدر علی کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان خدا کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر اہتمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک مد مقابل آیا۔ امام نے تیغ خون اشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں کے خون سے سیراب ہو گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن مبارک زخموں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی پر آ لگا جو حضور اکرم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام حسین کا نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ حضرت امام حسین پر آنے والے مصائب سن کر چند آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امام حسین سے سچی محبت ہے تو امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے حق اور صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین نے اپنا گھر، جان، مال سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنائیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔